السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور یقیناً یہ کہانی بھی آپ کو بہت پسند آئے گی۔ مجھے کامنٹس کر کے ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ میری زندگی کی بھی ایک عجب کہانی ہے۔ ایک شریف گھرانے میں جنم لیا، مگر ایسی عمر میں اس بازار کی زینت بنا دی گئی جب لڑکیاں گڑیوں سے کھیلتی ہیں۔ کاش ہمارے دیہاتوں کے رسم و رواج بدل جائے، یا پھر وہاں تعلیم اس قدر عام ہو جائے کہ ایسا ظلم کسی معصوم پر نہ توڑا جا سکے جو مجھ پر ٹوٹا تھا۔ یہ آج سے 40 برس قبل کی بات ہے، جب میری عمر بمشکل 10 برس تھی اور میں اپنی والدہ کے ساتھ دیہات کی کھلی فضا میں رہا کرتی تھی۔ بچی تھی تبھی کھیتوں میں آزادانہ گھومتی پھرتی، کبھی پاس پڑوس میں جا کر ہم جولیوں سے کھیل کود میں مصروف ہو جاتی۔ مجھ پر کوئی ذمہ داری نہ تھی، زندگی بس ہنسنے کھیلنے سے ہی عبارت تھی۔ میرے 3 بھائی تھے جو مجھ سے کافی بڑے تھے اور شادی شدہ ہونے کے بعد بیویوں کے ہمراہ علیحدہ گھروں میں رہ رہے تھے۔ وہ کبھی کبھار ہماری خیریت معلوم کرنے آ جاتے تھے۔ یوں ہم ماں بیٹی اکیلی رہتی تھیں۔ دیہات میں سبھی ایک دوسرے کو جانتے ہیں، پاس پڑوس صحیح ہو تو اکیلے رہنے میں کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ ان دنوں مکانات کے گرد 4 دیواری اور دروازے بھی نہ ہوتے تھے۔ اس کے باوجود لوگ بے فکری کی نیند سویا کرتے تھے۔ والد صاحب کی تھوڑی سی زمین تھی جس کو میرے بھائی کاشت کرتے تھے۔ باپ کی وفات کے بعد وہی زمین کے مالک تھے۔ ساری پیداوار مل کر اٹھاتے اور پھر بانٹ لیتے۔ اس پیداوار میں ہمارا کچھ حصہ بھی نکالتے تھے۔ فصل بیچ کر رقم امی کو لا دیتے، اسی رقم سے ہم ماں بیٹی کی گزر بسر ہوتی تھی۔ پہلے ماں کی صحت اچھی تھی تو انہوں نے گائے بھینس اور بکریاں رکھی ہوئی تھیں۔ ان کی فروخت اور دودھ دہی سے ہمارے گھر میں خوشحالی تھی۔ اچانک ماں بیمار رہنے لگی، ان کو دورے پڑتے تو نڈھال ہو جاتی تھی، کھانسی بھی مستقل رہنے لگی۔ ایک روز وہ گاؤں کے طبیب اللہ داد کے پاس گئیں جس نے امی کو دوا دی۔ یہ چھوٹی چھوٹی کالے رنگ کی گولیاں تھیں۔ حکیم صاحب نے امی کو ہدایت کی کہ روز رات کو دودھ کے ساتھ ایک گولی نگل لیا کرو، انشاءاللہ افاقہ رہے گا۔ امی نے طبیب کی ہدایت پر عمل کیا اور روز دوا ایک گلاس دودھ کے ساتھ کھانے لگی۔ گولی کھانے کے بعد وہ رات بھر گہری نیند سو جاتی۔ رفتہ رفتہ اس دوا کی ایسی عادت پڑی کہ امی گولی کھائے بغیر سوتی نہ تھی۔ دن کو بھی ان پر اس دوا کے اثر سے غنودگی طاری رہتی تھی۔ تھوڑے دن بعد امی کی ایسی حالت ہو گئی کہ ان کو اپنا ہوش نہ رہا، نہ گھر کا اور نہ بیٹے کی سدھ بدھ رہی۔ میں تو معصوم بچی تھی، جب بھوک لگتی پاس پڑوس میں جا نکلتی، کوئی کھانے کو دے دیتا کھا لیتی، نہیں تو دودھ پی کر گزارا کر لیتی۔ ان دنوں بھائی نے ہماری بھینس فروخت کر دی اور گائے دھونے کا کام چچا غلام حسین کے سپرد کر دیا کہ کمزوری کی وجہ سے اب ماں گائے کا دودھ نہیں نکال سکتی تھی۔ چچا غلام حسین ہمارے پڑوس میں رہتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے کہا، بیٹی تیری ماں کو جو دوا حکیم نے دی ہے لگتا ہے اس میں نشہ ہے، کیونکہ وہ اپنے اب غنودگی میں رہتی ہے، بہتر ہے کہ تو اپنے گھر کا کام کاج سیکھ لے، ماں تیری صحیح نہیں ہو سکتی۔ میں نے چاچا کی بیوی سے روٹی بنانی سیکھ لی۔ اب میں خود کھانا پکاتی، جھاڑو لگاتی اور برتن بھی دھو لیتی، پھر سامنے کے کھوکے سے ضرورت کا سودا سلف لا کر رکھ لیتی۔ غرض چھوٹی سی عمر میں جتنا کام ہو سکتا تھا میں کر لیتی تھی، کیونکہ اماں کو ہوش نہ تھا کہ بیٹی بھوکی ہے یا پیٹ بھر کر سوئی ہے۔ جہاں سے نمک مرچ صابن وغیرہ ملتا تھا وہ دکان ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر تھی۔ جب جاتی محلے کے لڑکے تنگ کرتے گھر تک پیچھے آتے۔ انہی میں ایک لڑکا یونس تھا۔ اس نے 2-4 بار دوسرے لڑکوں کو منع کیا کہ اس کو تنگ مت کرو، چھوٹی سی ہے۔ اس کی وجہ سے مجھ کو یونس پر بھروسہ ہونے لگا اور میں اس کے ساتھ بات چیت کرنے لگی۔ چند دنوں میں ہی اس سے مانوس ہو گئی۔ ماں تو گولی کھا کر کٹیا پر مردے کی مانند پڑی ہوتی۔ ایسے میں یونس آ جاتا تو میں اس کو کہتی کہ سودا لا دے، وہ روز مجھے سودا سلف لا کر دینے لگا۔ یوں میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ میں 10 برس کی تھی تو 16 برس کا ہوگا، مگر دیہات میں 16 برس کے لڑکے بھی شہری لڑکوں سے زیادہ صحت مند اور لمبے تڑنگے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی عمر سے بڑا لگتا تھا۔ جلد ہی پاس پڑوس میں ہاہاکار مچ گئی کہ یونس چھمیا سے ملنے اس کے گھر آتا ہے۔ میرا نام نسیم تھا، مگر پیار سے چھمیا کہتے تھے۔ کسی نے یہ بات میرے بھائیوں کو بتائی تو وہ بھناتے ہوئے آئے۔ اتفاق سے اسی وقت یونس ہمارے گھر سے نکل کر جا رہا تھا۔ وہ مجھے ماچس کے ڈبیا اور مٹی کا تیل دینے آیا تھا جو میں نے اس سے منگوایا تھا۔ بھائیوں نے آؤ دیکھا نہ تھا، پہلے تو مجھ کو مارا، پھر مٹی کا تیل ڈال کر جلانے لگے۔ تبھی غلام حسین گائے کا دودھ دھونے آ گیا۔ اس نے میرے دونوں بھائیوں کو روکا، لعنت ملامت کیوں کہا، تم تو بیویوں کے ہو گئے، خبر ہے بہن جوان ہو رہی ہے، تمہاری ماں بے سدھ رہتی ہے اور یہ بچی سارے گھر کا انتظام سنبھالتی ہے، اس پر تم اس کو مارنے چلے ہو؟ ایسا ہی غصہ ہے تو اس کی کہیں شادی کر دو، بیچاری کنبے میں تو رہے گی۔ چاچا کے سمجھانے پر بھائیوں نے میری شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ جلدی میں کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہ ملا، آخر ایک ورثیدہ شخص نے حامی بھر لی۔ اس نے بھائیوں کو میرے عوض 3 بیگھے زمین دینے کی بھی پیشکش کر دی۔ 3 بیگھے کے لالچ میں وہ میرا رشتہ اس ورثیدہ شخص سے کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ انہوں نے سوچا چھمیا کوئی گل نہ کھلاتے، جلد از جلد اسے بیاہ دینا چاہیے۔ بس جلدی شادی کے چکر میں بھائیوں نے میرے جوڑ کا بر تلاش کرنے کا کو
वक्त का सिया जाना। ये आम बात है कि हमारे देहातों में अक्सर लड़कियां बूढ़ों से बेयाद दी जाती है, मगर जब मुझे पता चला तो मैं रोने लगी। भाभीियों ने समझाया कि हम तुमको नए जूते और जेवर पहनाएंगे, मगर मैं चुप न हुई बल्कि और ज्यादा जोर जोर से रोने लगी। भाइयों ने धमकाया कि खामोश हो जाए तो मैं मारे डर के छत पर चढ़ गई, वहां से चाचा हुसैन के घर में कूद गई। शुक्र की चारपाई पर गिरी, थोड़ी जख्मी भी हुई मगर ज्यादा चोट नहीं आई कि हमारा कच्चा मकान ऊंचा नहीं था, जबकि चाचा गुलाम हुसैन की चारपाई बहुत बड़ी और ऊंची थी जिस पर 10 आदमी बैक वक्त बैठ सकते थे। भाई पड़ोस में पहुंचे, मुझे घसीटते हुए घर ले आए। वो मुझे मारने लगे और मैं चिल्लाने लगी, मर जाऊंगी मगर अम्मा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे चिल्लाने पर माँ ने आंखें खोल दी, मगर जो नजारा देखा दहशत से वो फिर बेहोश हो गई। मार पीट कर तीनों भाई मुझे बकरियों वाली कोठरी में बंद करके चले गए। भाभियां भी तौबा तौबा करती कानों को हाथ लगाती उनके साथ चली गई। अब मैं बदबूदार कोठरी में पड़ी सिसक रही थी, कभी ऊंची आवाज में रोने लगती। दोपहर से शाम हो गई, दूध दोहने का वक्त आ गया। गवाला भी आ गया, उसने मेरी सिसकारियां सुन ली। उधर से चाचा गुलाम हुसैन आ गया, दोनों ने कोठरी से बाहर निकाला। माँ को जगाने की कोशिश की, उसने नींव आंखों से देखा और फिर आंखें बंद कर ली। चाचा ने बीवी को बुलाया, चाची आकर मुझे अपने घर ले गई। चुप कराने लगे, वो इसरार करने लगी कि बेटी थोड़ी सी रोटी खा ले, तो सुबह से भूखी है। इस वादे पर मैंने 2-4 लुकमे जहर मार की कि भाई को रोकेंगे, वो मेरी शादी बूढ़े से ना करेंगे और मुझको अम्मा से भी जुदा ना करेंगे। चाची ने वादा कर लिया कि मेरी शादी ना होने देंगी बशर्ते का मैं रोटी खाऊं। उसने झूठी तसल्ली दी कि वो मुझको भाइयों के हवाले ना करेगी बल्कि अपने पास रख लेगी। मेरे सर और टांग से खून रिस रहा था। इस औरत ने चूल्हे की राख जख्मों पर लगाकर पट्टी बांध दी। बड़ी मुश्किल से चुप हुई, मगर सिसकियां अभी तक ले रही थी। उनको रोकना मेरे अख्तियार की बात ना थी। एक दिन उन्हीं के घर रही, रात को बमुश्किल 2-4 लुकमे हलक से उतारे। अगले रोज भाई और भाभियां लेने आ गई। मैं उनको देखकर चाची के पीछे छुपने लगी, मगर उन्होंने मेरी कलाई पकड़ी, खींचते हुए घर ले आए। साथ ही बूढ़ा दूल्हा बारातियों निकाह ख्वाह भी था। भाभियों ने नया जोड़ा निकाला, मुझे नहलाने ले चली, मगर मैं तो अपनी जगह अकड़ कर बैठ गई। मुझको हाथ लगाती, उनके हाथों पर काटती, वो हाय हाय तौबा तौबा करती दूर हो जाती। माँ बार बार नहीं आवाज में पूछती, क्या कर रहे हो, अरे क्या कर रहे हो, क्यों रो रही है मेरी बच्ची, कुछ तो बताओ। बताने की बात होती तो बताते। कुछ देर बाद भाभियों ने मेरा जोड़ा बदलवाने में हिम्मत दिखाई। अब वो मुझसे कुश्ती लड़ने लगी, मगर मैंने भी शादी का जोड़ा पहनकर ना दिया। फटे पुराने मैले कपड़ों में ही उन्होंने ज़बरदस्ती दुल्हन बना दिया। बार बार गोटे वाली चुन्नी मेरे सर पर डालती थी और मैं उतार कर फेंक देती थी। तब बाराती औरतें जो तादाद में 3-4 थी कहती थी, कोई बात नहीं, बच्ची है ना, बच्ची ही तो है। भाई अंदर आ गए, पूछा तैयार हो गई। भाभियों ने कहा, कहाँ, ये तो हमसे कुश्ती लड़ रही है। तो एक भाई ने जोर का थप्पड़ मेरे गाल पर मारा कि मैं तेवरा गई। भाभी ने सुर्ख गोटे वाला दुपट्टा सर पर डाल दिया। निकाह ख्वाह ने अंदर आकर कुछ कहा और ज़बरदस्ती अंगूठा ने कागज़ पर लगवा दिया। यूँ मुझे बांधकर ससुराल वाले गाड़ी में डालकर ले गए, जैसे कि मैं जिंदा इंसान नहीं, कपड़ों की कटरी थी। 50-55 बरस के दूल्हा को ज़रा भी शर्म ना आ रही थी कि वो एक बच्चे को दुल्हन बनाकर ले जा रहा था। वो हर एक से कह रहा था, कोई बात नहीं, बच्ची है, खुद समझ जाएगी। यूँ भाइयों ने 3 भेगे लेकर मुझे बूढ़े मर्द के हवाले किया और गाँव वालों ने भी खामोश तमाशा देखा। चाची गुलाम हुसैन की बीवी के सिवा गाँव में किसी एक फर्द ने भी मेरे हक़ में एक लफ्ज़ ना बोला। कुछ देहाती यहाँ तक बोल रहे थे, ऐसी बेहया लड़की को गोली मार देनी चाहिए, हमारी बहन होती तो हम मार चुके होते। न जाने कैसे भाई हैं कि कुछ नहीं कहते। पहली रात दूल्हा के घर में उसकी माँ के पास हुई। वो जहांदीदा औरत थी, कहने लगी, बच्ची घर वालों से मानूस होगी तो यहाँ रहेगी। अगली रात जब दूल्हा ने माँ से कहा, कब तक तुम्हारे पास सोएगी, तब मैंने दूल्हा के कमरे में जाने से इनकार कर दिया और मौका मिलते ही मैं घर से निकल भागी। करीब ही नहर थी, वो लोग लालटेन लेकर मेरे पीछे दौड़ने लगे, तभी मैंने नहर में छलांग लगा दी और फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ, आँख खुली तो मछेरों की बस्ती में थी। हुआ यूँ कि जब मैं नहर में गिरी, कुछ मछेरे जाल लपेट रहे थे। उन्होंने मुझे पानी में गिरते देख लिया और नहर में कूदकर मेरी जान बचा ली। मैं बेहोश हो चुकी थी। वो डोंगे में डालकर दूसरे किनारे ले गए जहाँ उनकी बस्ती थी। जिस मछेरे के हाथ लगी वो एक लालची आदमी था। मैं खूबसूरत थी। इसके डोंगे पर एक मुसाफिर दरिया पार करने आया था तो मुझे देख लिया। मेरे बारे में पूछा। मछेरे ने बताया, पता नहीं किसकी लड़की है, हमको तो नहर से मिली है, हम खुद पता कराना चाहते हैं कि इसके वारिस कौन है। ये काम तो मुझ पर छोड़ दो, तुम लोग कहाँ पुलिस थाने के ख्वारी भुगतोगे। उसने मछेरे को माकूल रकम देकर मुझे खरीद लिया। ये शख्स एक दलाल था जो इलाके के कुछ अय्याश जमींदारों के लिए लड़कियां सप्लाई करता था। उसने मुझे इस बाजार में फ़रोख्त कर दिया और दाम खड़े कर लिया। यूँ एक बुढ़े से बचने की कोशिश में मैं कई बुढ़ों की हवस का नवाला बन गई। लाहौर के बाजार हुस्न में मुझ जैसी और भी कमसन मजलूम बच्चियाँ थीं जो न जाने कहाँ से लाकर यहाँ फ़रोख्त होती थी। इन सब का नसीब भी मेरी तरह सिया था कि एक बार इस तारीख जगह आ जाने के
بعد پھر یہاں کی گندگی سے نہ نکل سکیں اور میں بھی یہاں کی ہو گئی، کیونکہ جو لوگ میرے لواحقین بنے انہوں نے سخت پہرے داری کی اور نکلنے کا کوئی راستہ نہ چھوڑا۔ اس وقت کو کوستی تھی جب یونس سے بات کی تھی، اس طبیب کو بددعائیں دیتی تھی جس نے میری ماں کو نشے کی لت لگائی تھی اور مجھے بربادی کی طرف دھکیلا تھا۔ سب سے زیادہ اپنے جاہل بھائیوں کو کوستی تھی جنہوں نے غیرت کے نام پر بے غیرتی کا اس قدر سنگدلی سے مظاہرہ کیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ کچھ لوگ اپنے ضمیر کو مار دیتے ہیں، کچھ حالات سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، مگر میں اپنے ضمیر کو مار سکی اور نہ حالات سے سمجھوتا کر سکی۔ روشنیوں کے اس شہر میں عیاش مردوں کے لیے راحت کا سامان بن کر ہر لمحہ تڑپتی اور سسکتی رہی۔ بدنام زمانے کوٹھے پر میں نے 3 بچوں کو جنم دیا جن کا مستقبل میری طرح تاریک اور بدترین ہوا۔ لڑکیاں بھی کوٹھے والیاں بنی اور لڑکا طبلہ بجاتا ہے، وہ بہنوں کے مجرے دیکھتا ہے مگر اس کو احساس نہیں ہے کہ یہ کیسا اندھیرا اور یہ کیسی اندھیری دنیا ہے۔ جو بچے اس جگہ آنکھ کھولتے ہیں ان کے لیے یہاں کی کوئی بات عجیب اور قابل اعتراض نہیں ہوتی۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ زندگی ایسی ہی ہے اور یہی روپ جینے کا ہے۔ انہیں کیا خبر کہ شرفا کی کیا اقدار ہے، ان کا طرز زندگی کیا ہے۔ ان کا کام تو رات کے اندھیرے میں بعض نام نہاد شریفوں کو خوش کرنا، روپیہ کمانا ہے۔ کاش کہ میں یہاں پیدا ہونے والے بچوں کو ان اندھیروں سے نکال سکتی جہاں میں نے زندگی کے 30 برس روتے اور سسکتے ہوئے گزار دیے۔